ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی ڈراؤنی کہانی۔ آج کا واقعہ ہمیں سعدیہ نے لاہور سے بھیجا ہے۔ چلیے سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ میرا نام سعدیہ ہے اور یہ واقعہ جو میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ کم از کم 30 سال پرانا ہے۔ اس وقت میں فلم ٹی وی پر نہیں لگتی تھی بلکہ فلم دیکھنے کے لیے سنیما جانا پڑتا تھا۔ میرا رزلٹ آیا تو میں بہت اچھے گریڈ سے میٹرک میں پاس ہو گئی۔ میں نے اپنے بابا سے مووی کی فرمائش کی۔ انہیں کام سے چھٹی تو نہیں ملی لیکن کام سے فارغ ہونے کے بعد انہیں رات کا شو دیکھنے کا ٹائم ملا۔ وہ مجھے اور میری چھوٹی بہن حلیمہ کو فلم دکھانے کے لیے سنیما لے گئے۔ ہمیں رات 9 سے 12 کے شو کی ٹکٹ ملی۔ ہم نے مووی دیکھی اور بہت انجوائے کیا، لیکن جب ہم مووی دیکھ کر فری ہوئے اور سنیما سے باہر نکلے تو رات کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ اس وقت باہر نہ تو کوئی ٹیکسی تھی اور نہ ہی رکشہ۔ ہم پیدل چلنے لگے۔ بابا نے کہا کہ اس وقت کافی دیر ہو چکی ہے، اس وقت سڑکوں پر بھٹکنے سے بہتر ہے کہ ہم کچے راستے سے شارٹ کٹ لے کر جلد از جلد گھر پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہم تینوں نے حامی بھری اور کچے راستے کی طرف چل پڑے۔ کچا راستہ قبرستان سے گزر کر جاتا تھا۔ ہم بابا کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جب ہم قبرستان کے داخلی دروازے پر پہنچے تو اندر کا اندھیرا اور ویرانی دیکھ کر ہمیں خوف محسوس ہوا، لیکن پھر دل پکا کر کے ہم اندر داخل ہو گئے۔ جب ہم قبرستان کے درمیان میں پہنچے تو بابا اندھیرے کی وجہ سے ایک قبر سے ٹھوکر کھا کر گر گئے۔ وہ قبر کافی پرانی معلوم ہوتی تھی۔ وہ آدھی ٹوٹی ہوئی قبر تھی۔ اس کی تختی بھی آدھی ٹوٹ چکی تھی۔ اس پر کندہ کیا گیا نام بھی آدھا مٹ چکا تھا۔ ہم نے معافی مانگی اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے کہ ہم مسافر ہیں اور غلطی سے ٹکرا گئے ہیں، ہم نے قصداً ایسا نہیں کیا۔ ابھی ہم تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ ہمیں ایک پتھر آ کر لگا۔ ہم نے آس پاس دیکھا تو کوئی بھی نہیں دکھائی دیا۔ ہم تھوڑا اور آگے گئے تو قبرستان میں ایک بڑا سلیب بنا ہوا تھا جس کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ ہمیں اس درخت کی اوٹ سے پتھر مارے گئے۔ ان میں سے ایک پتھر تھوڑا بڑا تھا جو میرے بابا کو آ کر لگا اور وہ زخمی ہو گئے۔ ہماری چیخ اور شور سن کر گورکن آ گیا۔ اس کی مدد سے ہم کچھ نہ کچھ کر کے قبرستان سے باہر نکلے۔ قبرستان سے آگے ہمارا گھر قریب ہی تھا۔ ہم اپنے گھر گئے تو بابا کو کافی تیز بخار ہو گیا۔ ان کے ہاتھ پر زخم آیا تھا جس کو ٹھیک ہونے میں کم از کم 2 دن لگے۔ بابا ٹھیک تو ہو گئے لیکن میرے بابا کافی ضدی طبیعت کے تھے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا۔ ہم نے بابا کو سمجھایا کہ آپ کو واپس جانے کی اور اس چیز کی کھوج لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن بابا اپنی ضدی طبیعت سے مجبور تھے۔ اپنی طبیعت بہتر ہونے کے کچھ دنوں بعد بابا ہمیں بغیر بتائے قبرستان چلے گئے۔ وہ اپنی ضدی طبیعت کے ہاتھوں مجبور جب اپنے تجسس کی کھوج میں وہاں تک گئے تو ان کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا۔ ان کو پھر سے پتھر مارا گیا۔ اس بار جب بابا گھر آئے تو وہ کافی بدل چکے تھے۔ بابا کا ذہنی توازن اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں تھا۔ بابا کے ساتھ قبرستان میں کیا ہوا یہ ہم لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ چل سکا، لیکن اس واقعے کے 2 ہفتے بعد میرے بابا کا انتقال ہو گیا۔ بابا کے ساتھ قبرستان میں کیا ہوا یہ آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ آپ سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ کبھی ایسے معاملات میں پکڑے جائیں تو خدا را بچ نکلنے کے بعد واپس جا کر اس چیز کی کھوج لگانے کی کوشش نہ کریں۔